السلام علیکم ویورز، میں ہوں معروش خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل بپتا۔ پہلے ویڈیو میں نے امیر عباس انکل سے تفصیلی گفتگو کی، تو میرا آج کا سوال یہ ہے کہ کیا کسی صحافی کی طرف سے اپنے ملک کی ایجنسی کو گالیاں دینا اچھی بات ہے؟ کسی صورت میں نہیں ہو سکتا معروش، یہ دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ ملک جن میں بہت زیادہ سٹرونگ ڈیموکریسی ہے، ڈیولپڈ ڈیموکریسی ہے، ایفیشنٹ ڈیموکریسی ہے، کوالٹیٹیو ڈیموکریسی ہے، یہ یہاں پہ کہا جاتا ہے نا کہ یہاں پہ جمہوریت نہیں ہے، جمہوریت نہیں ہے تو اس لیے فوج کے خلاف آپ بات نہیں کر سکتے۔ اگر جمہوریت ہوتی تو بات کر سکتے تھے۔ تو جن ملکوں میں جمہوریت ہے آپ ان ملکوں میں بھی بات نہیں کر سکتے۔ آپ کو پتا ہے کہ جو 2003 میں عراق پر جب حملہ کیا تھا بش نے، امریکہ نے صدام حسین پر، تو اس نے کہا تھا کہ صدام حسین کے پاس ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہیں، اور یہ ساری رپورٹس جو ہیں وہ سی آئی اے اور MI5 جو برطانیہ کی اور سی آئی اے، یہ انہوں نے رپورٹس بنائی تھی، اور بعد میں وہ غلط نکلا۔ بعد میں وہ ثابت ہو گیا کہ صدام حسین کے پاس کوئی ویپن آف ماس ڈسٹرکشن نہیں تھے، لیکن امریکہ نے صرف ان رپورٹس کی بنیاد پہ اپنی ایجنسیوں کی پورے ملک کو برباد کر کے رکھ دیا، ہزاروں لوگوں کا قتل کیا، بمبارڈمنٹ کی وہاں پہ۔ آج تک وہ ملک جو ہے 18 سال سے کھڑا نہیں ہو پا رہا، حتیٰ کہ جب ٹونی بلیئر جو پرائم منسٹر تھے اس وقت برطانیہ کے، تو ٹونی بلیئر نے 2003 کی جو عراق وار تھی، ٹونی بلیئر اس وار میں کود گیا اپنے دوست بش کے ساتھ مل کر۔ تو خود ٹونی بلیئر کی جو گورنمنٹ تھی، جو اس کے کیبنٹ منسٹرز تھے، ان میں سے کچھ لوگ اس کے خلاف کھڑے ہو گئے کہ تم غلط کرنے جا رہے ہو یہ، لیکن ان کی ایجنسیوں نے جعلی رپورٹس کے اوپر پورا ملک برباد کر دیا۔ وہاں پہ کوئی بات نہیں کرتا کہ آپ نے صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے آپ نے پورے ملک کو برباد کر دیا۔ کوئی ان سے نہیں پوچھتا، کوئی ان کے خلاف کیس نہیں چلا سی آئی اے یا MI5 کے خلاف۔ یہ الطاف حسین جو ہے، اس کو کس نے بٹھا کے رکھا ہوا ہے؟ MI5 نے۔ یہ جو پاکستانی جرنلسٹ وہاں سے بیٹھ کے لندن سے بیٹھ کے یہاں پہ ISI کو گالیاں دیتے ہیں، ان سے ذرا کہیں نا کہ وہ MI5 کو بھی تو گالیاں دینا، 2-4-50 گالیاں دے دیں ISI کو، تو 2-4 ذرا MI5 کو بھی تو گالیاں دینا کہ انہوں نے الطاف حسین کو کیوں بٹھایا ہے۔ ذرا سوال کریں نا کہ نواز شریف وہاں پہ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہاں کی ایجنسیاں سپورٹ نہیں کرتی کیا جو باہر سے لوگ آتے ہیں؟ تو یہ صرف پاکستان کے اندر یہ کام ہوتا ہے، یہ دنیا میں کہیں کام نہیں ہوتا۔ ہاں، ہماری ایجنسیوں کو بھی اپنی کچھ چیزیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، ہماری فوج کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، لیکن آپ اپنی فوج کو، اپنی ایجنسیوں کو، جو آپ کی سیکیورٹی، آپ کی سوورینٹی کی گارنٹی ہوتے ہیں، آپ ان کو یوں ہیوملیٹ نہیں کرتے ہیں۔ آپ گلا پھاڑ کے، ان کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی حامد میر صاحب کے، اور وہ گلا پھاڑ کے یوں گھوڑ کے کہہ رہے تھے جیسے انہوں نے پتہ نہیں وہ ISI نہیں ہے، کوئی محلے کا چپڑاسی ہے ان کے گھر کا کوئی، تو وہ اس کو کہہ رہے تھے کہ اب میں تمہارے گھر میں گھس کے دکھاؤں گا، اب تم ہمارے گھر میں گھس۔ واٹ نان سینس! آئی مین کیسے آپ یہ بات کر سکتے ہیں؟ اور ابھی کیس ثابت نہیں ہوا اس اسد تور کے بارے میں، ابھی تو یہ ایک ایلیگیشن اس نے لگا دیا کہ جی ISI نے کیا ہے، تو کیا کوئی کیس ثابت ہوا؟ کیا ISI کا کوئی ایسا پروف سامنے آیا؟ آپ ابھی ٹرائل شروع نہیں ہوا، ابھی ٹرائل ہی شروع نہیں ہوا کیس کا، اور آپ نے پوری ایک پریس وہاں پہ پریس کلبز کے باہر کھڑے ہو کے یہ صحافیوں نے، یہ صحافی میں تو ایک مافیا ہے نا، تو یہ صحافی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے پہلے ہی فیصلہ سنا دیا کہ جی ISI نے کر دیا۔ اب میرے باہر گاڑی کھڑی ہے، میری گاڑی کا ٹائر پھٹ جائے، میں یہاں سے بیٹھا بیٹھا کہہ دوں کہ ہمیں بھی پھٹ کے کیا ٹائر، یہ کیا بات ہوگی؟ تو آپ ڈیسیژن تو آنے دینا، کوئی کیس کا ٹرائل تو چلنے دیں۔ تو یہ جو ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ بن گیا ہوا ہے نا کہ آپ کچھ بھی ہوتا ہے کسی صحافی کے ساتھ تو اس فوراً ISI پر الزام لگا دیا جاتا ہے۔ صحافی انسان بھی تو ہے نا، صحافی ایک سوسائٹی کے اندر ایک سٹیزن کے طور پہ تو بیہیو کر رہا ہے نا۔ صحافی کے دوست بھی ہوں گے، رشتہ دار بھی ہوں گے، دشمن بھی ہوں گے۔ یہ جو اسد تور ہے، اس اسد تور نے کتنے لوگوں سے دشمنیاں پالی ہیں، یہ کتنے لوگوں کے خلاف باتیں کرتا ہے، یہ کتنے لوگوں کو بدنام کرتا ہے، یہ کتنے لوگوں کو ہیوملیٹ کرتا ہے، ان کو ایمبیرس کرتا ہے۔ تو اس کے اور بھی تو دشمن ہیں بہت سارے، ان میں سے ہو سکتا ہے کسی نے یہ کام کر دیا ہو، آپ اس کے وی لاگس تو اٹھا کے دیکھیں۔ لیکن چونکہ ہمارے ملک میں کوئی لا نہیں ہے، اس لیے وہ اپنے وی لاگس میں بیٹھ کے انتہائی چیپ قسم کی وہ باتیں کرتا ہے اور لوگوں پر پرسنل اٹیکس کرتا ہے، چونکہ اس ملک میں کوئی لا نہیں ہے۔ اب ہو سکتا ہے انہی میں سے کسی نے اٹھ کے جو ہے، کیا ہمارے ہاں لوگوں کے اندر پرسنل وہ وینڈیٹا نہیں ہوتا، لوگ غصہ نہیں نکالتے، میری کسی سے لڑائی ہے، مجھے موقع ملے گا میں اس کو مار دوں گا کسی دن، ایسے ہی ہوتے نا ہمارے یہاں، گاڈ فار بٹ۔ تو ہو سکتا ہے کسی نے ذاتی طور پہ اس کے اوپر حملہ کیا ہو، لیکن انہوں نے سارے اکٹھے ہو گئے صحافی، لاہور میں، کراچی میں، اسلام آباد میں، اور انہوں نے جناب وہ پلے کارڈز اٹھا کے اور
ISI के। अच्छा, वहां पे एक जर्नलिस्ट खड़ी हुई थी, मुनीसे जहांगीर, ये प्रेस क्लब के बाहर जो प्रोटेस्ट हो रहा था। तो अब ये मुनीसे जहांगीर वो हैं और इनकी मदर आसमा जहांगीर साहिबा, कि जो सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन की बातें करती हैं और डेमोक्रेसी की बातें करती हैं। और अगर कोई फौजी कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करे तो सबसे ज्यादा जो मरोड़ उठता है वो इन लोगों को उठता है। तो कल ये खड़े होकर बात कह रही थी कि जो आर्टिकल 19 है कॉन्स्टिट्यूशन का, मैं उस पर लानत भेजती हूं। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल को कह रही मैं उस पर लानत भेजती हूं। तो अगर कोई फौजी कॉन्स्टिट्यूशन को उठा के फेंक दे, उठा के डस्टबिन में, तो यही मुनीसे जहांगीर होगी जिनको सबसे ज्यादा पेट पे मरोड़ उठेगा। लेकिन खुद ये कह रही है मैं लानत भेजती हूं। तो ये सारे हिपोक्रेट लोग हैं। इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारी इस्टेब्लिशमेंट से, हमारी फौज से चूंकि बुग्ज है इनके अंदर, हेटरेट है इनके अंदर, तो जब भी कहीं मौका मिलता है इनको सिर्फ बहाना चाहिए होता है इस्टेब्लिशमेंट को और फौज को और ISI को बुरा भला कहने के लिए। तो ये अभी इनको एक मौका मिल गया, अभी 2-4 दिन है, ये मौज कर लें। तो अंकल थैंक यू वेरी मच, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू बेटा।